صرف 6 سال، ابھی تو جیسی زندگی شروع ہوئی تھی۔ اتنی جلدی سب کیسے ختم ہو سکتا تھا؟ میں نے کرب سے سر دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ ایکسیڈنٹ کی خبر مجھے گھر پر ہی ملی تھی۔ ہائے، کتنا خوبرو، کتنا محنتی لڑکا تھا۔ کسی رشتہ دار عورت نے تعصب سے گہرا سانس کھینچا۔ ارے باپ نے تو صرف بنیاد رکھی تھی، فیکٹری تو اسی نے بنائی تھی، اور کاروبار بھی یہی دیکھتا تھا۔ اتنی بڑی کاری، ڈیفنس میں بنگلہ، پیسے کی پرواہ نہیں، چلتا کاروبار۔ افسوس، سب دڑا کا درا رہ گیا۔ میت کو ہاسپٹل سے گھر لانے میں دیر لگ رہی تھی، اس لیے عورتوں کو زیادہ باتیں بنانے کا موقع مل رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر گھڑی کی جانب دیکھا۔ میت کو گھر لانے میں ضرورت سے زیادہ وقت لگ رہا تھا۔ اب تک تو میرے دیور کو آ جانا چاہیے تھا۔ وہ پچھلے دنوں بھی کافی بوکھلایا ہوا سا پھر رہا تھا۔ ہم عورتیں تو کہیں بھی بیٹھ کر رو دو کر اپنا دل ہلکا کر لیتی ہیں۔ مرد کے لیے دکھ کا اظہار مشکل ہو جاتا ہے۔ شاید وہ اسی لیے گھنٹوں ہاسپٹل سے غائب ہو جاتا تھا۔ وہ جتنا بھی غیر ذمہ دار اور خودسر سے ہی، بڑے بھائی کی یوں اچانک موت نے اس کو بھی جھنجھوڑ ڈالا ہوگا۔ بالآخر وہ ہاسپٹل سے آ گئے اور گاڑی نے جیسے الٹا چلنا شروع کر دیا۔ ہمارا ساتھ ختم ہونے والا تھا۔ میں نے بڑھ کر اس کا سر ہاتھ تھاما کہ شاید وہ بھی جواباً میرا ہاتھ پکڑ لے گا، مگر اس کا پسندیدہ رنگ نیلا تھا۔ یہ بات اس کے دائیں انگوٹھے کو دیکھ کر مجھے دوبارہ یاد آ گئی، کیونکہ اس کا انگوٹھا نیلا ہو رہا تھا، اور یہ رنگ جسم کے سرد ہونے کے باعث نہیں تھا۔ اس کا انگوٹھا باقاعدہ سیاہی میں ڈبو کر نیلا کیا گیا تھا۔ اس نے چپ رہ کر بھی ایک لمحے میں مجھے تمام کہانی بتا دی تھی۔ میں نے حیرت سے سر اٹھا کر اپنے دیور کو دیکھا، جو دوسرے مردوں کے ساتھ غسل دینے کی غرض سے میت کو لے جانے آیا تھا۔ میری نظر پڑ کر میرا دیور کچھ سٹپٹا گیا تھا، اور اس کے چہرے پر سفید سایہ سا لہرایا، جو شاید اس سفید خون کا اثر تھا جو نہ جانے کب سے اس کی رگوں میں بہہ رہا تھا۔ اچھا، تو اسی لیے وہ ہاسپٹل سے غائب ہوتا تھا کہ وہ جائیداد کے کاغذات بنوا رہا تھا، اور میت کو گھر لانے میں بھی اسی لیے دیر ہوئی۔ اس نے کاغذات پر انگوٹھے لگوا کر سب کچھ ہتھیا لیا تھا۔ میں نے بغور اس کے شفاف چہرے کو دیکھا۔ اس نے نظریں چرا لیں۔ میری آنکھوں میں تھوڑی دیر پہلے جہاں جلتھل تھا وہاں آگ بھڑکنے لگی۔ میں چاہتی تو اٹھ کر اس کا گریبان پکڑتی، پولیس بلواتی، اس کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کرتی، مگر مجھے اپنے شوہر کی آخری رسومات کا احترام تھا۔ یہ فیصلہ میں نے بے بسی میں نہیں کیا تھا۔ اس صورتحال نے مجھے بہت مضبوط بنا دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی نیلے آسمان پر بیٹھا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور وہی سب سے بڑا منصف ہے۔ میرا دیور میرے سر سے چھت تو چھین سکتا ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی زمین نہیں۔ کاروبار ہتھیا سکتا ہے، ہماری آمدن بند کر سکتا ہے، مگر اللہ کا مقرر کیا ہوا رزق نہیں۔ میں حلال کا سوکھا لقمہ بھی اپنے بچوں کو کھلاؤں گی تو ان کے جسم میں منو سلوا بن کر اترے گا، اور وہ حرام کھلا کر اپنے ہی ہاتھوں اپنی آخرت گوائے گا۔ قسمت میں دکے بھی لکھے ہوں تو وہ دکے کھا کر میں رات کو گہری نیند تو سوؤں گی، جبکہ وہ خواب آور گولیاں نگل کر بھی پرسکون نیند کو ترسے گا۔ میں جانتی تھی مجھے اپنے ارد گرد یا نیچے نہیں دیکھنا، مجھے سر بلند ہو کر صرف اس نیلے آسمان والے کو پکارنا ہے، کیونکہ وہی کارساز کافی ہے۔ میں دوپٹہ درست کر کے پلٹ گئی۔ دوسرے دن اسی صحن میں ایک اور لاش رکھی تھی، اور اس کا صرف انگوٹھا ہی نہیں بلکہ پورا جسم نیلا ہو چکا تھا۔ مجھے خبر نہیں، سب کہہ رہے تھے قبرستان میں کسی سانپ نے ڈس لیا ہے اسے۔ میرا دیور اپنا نیلو نیل وجود لیے دوسرے دن اپنے بڑے بھائی کے پہلو میں دفن ہوا۔ میں عدت میں بیٹھ چکی تھی۔ میں نے وہ نیلا وجود نہیں دیکھا، بس نیلے آسمان پر ایک تشکر بڑی نگاہ ڈالی۔ بے شک وہی کارساز ہے۔ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔